بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کمنٹ کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں گے اور کمنٹ کر کے آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ میں شروع میں ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی مذہب، کسی مسلک، کسی شخصیت کی توہین معاذ اللہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ اپنے ناقص علم کی بنیاد پہ اور ناقص ریسرچ کی بنیاد پہ میں گفتگو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کا اس سے 100% اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ میرا کام ہے آپ کے سامنے بات رکھنا، اور میرا لہجہ وہ آسان علی یاری کی طرح گستاخانہ نہیں ہوگا، اور نہ میں اس طرح گستاخانہ لہجے میں گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ یہ زیب نہیں دیتا۔ اچھا جی، آپ آج کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور وہ ہے امامت کے متعلق، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں جناب حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 54۔ جناب ملا باقر مجلسی جو ہے وہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ کفر اور نفاق کی موت مرے گا۔ امام کا اقرار اصول دین میں سے ہے اور اس کا ترک کرنے والا احکام آخرت میں کافروں کے ساتھ شریک ہے۔ تو امامت جو ہے یہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کے ہاں یہ بڑا ایک اہم جو ہے وہ اصول دین میں سے جو ہے وہ ایک اہم رکن ہے۔ اور حیات القلوب جب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 پہ ہے، سند صحیح کے ساتھ منقول ہے کہ اگر زمین بغیر امام کے ایک لمحہ بھی رہے تو بلا شبہ دھنس جائے گی۔ بسند صحیح جو ہے وہ صفحہ نمبر 27 پہ جلد نمبر 3 جناب مولا باقر مجلسی صاحب جو ہے وہ حیات القلوب میں وہ لکھتے ہیں کہ بسند صحیح حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا زمین بے امام کے باقی رہے گی؟ فرمایا اگر ایسا ہو تو فنا ہو جائے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جس امام کی معرفت میرے زمانے کا، میرے وقت کا امام برحق کون ہے، میری رہنمائی کی جائے تاکہ میں اس کی معرفت حاصل کروں اور میں جو ہے وہ جہالت کی موت مرنے سے جو ہے وہ بچ جاؤں۔ میں نے جناب شیعہ لٹریچر جو ہے وہ اس کو کھنگالا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے وقت کا جو امام ہے وہ امام زمانہ قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو میں نے ان کے بارے میں جو ہے وہ کچھ معلومات اکٹھی کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ جی وہ غیبت میں ہیں، وہ تو غائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ صورت رعد ہے، صفحہ آیت نمبر جو ہے وہ 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک رہنما مقرر کیا ہے۔ اور اب جو ہے یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہر زمانے میں رہنما یا امام کا ہونا ایک جو ہے وہ سنت الہیہ ہے، اور امام جو ہے وہ جسمانی طور پہ جو ہے وہ امام کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن ہمارے اہل تشیع بھائی کے مطابق امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کی جسمانی موجودگی جو ہے وہ ضروری نہیں، وہ دعاؤں اور روحانی طاقت کے ذریعے امت کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے منصوبے کے تحت وہ وقت آنے پر ظاہر ہوں گے۔ اور جب ایک امام جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہے تو میں جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اگر کسی بھائی کو جو ہے وہ اس کا علم ہو تو وہ جو ہے وہ ضرور میری جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ جب میں یہ شیعہ جو ہے وہ کتب کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ہر آیت کو ہمارے جو ہے وہ شیعہ علماء اور مفسرین و محدثین جو ہیں وہ ہر آیت کو جناب جی وہ کھینچ کے جناب جی وہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، یا شیعہ نے جو ہے وہ حیدر کرار کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ رکھ رہا ہوں جناب جی، حیات القلوب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 57 ہے۔ علی بن ابراہیم اور ابن بابیہ وغیرہم نے بسند ہائے معتبر حضرت باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ خداوند عالم روز قیامت کسی کو معذور نہ رکھے گا جو یہ کہے گا کہ پالنے والے میں نہیں جانتا تھا کہ فرزندان فاطمہ صلاۃ اللہ علیہم تمام خلق پر والی اور حاکم ہیں، اور فرزندان فاطمہ کے شیعوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب بات کچھ ہو رہی ہے اوپر، ٹھیک ہے، اور نیچے جو ہے وہ آیت
وہ جناب جی کوئی لے آئے ہیں. اب جو شیعوں کے حق میں جو آیت نازل ہو رہی ہے اس کو بھی جناب جی وہ سن لیں. وہ آیت کون سی لے کے آئے ہیں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ سورہ زمر کی آیت ہے اور آیت نمبر 53 ہے. یعنی ہے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت گناہ کر کے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً خدا چاہے گا تو تمام گناہوں کو بخش دے گا. وہ بے شک بخشنے والا بڑا مہربان ہے. حضرت کی مراد یہ ہے کہ وہ صرف شیعان اہل بیت ہیں جو بخشے جانے کا حق رکھتے ہیں. ان کے سوا دوسرے لوگ یہ حق نہیں رکھتے اور دوسرے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہمارا کیا مطلب جو ہے وہ ہمارا جرم ہے کہ جناب جی ملا باقر مجلسی جو ہے وہ ہمیں جناب جی وہ جہنم میں بھیج رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ شیعان علی جو ہیں وہی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے یہ شیعہ لٹریچر پڑھ کے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ دین علوی بنا دیا ہے، کہ دین جو ہے وہ آئمہ اہل بیت بنا دیا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے محبوب فرما دیجیے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. ٹھیک ہے کہ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن جب یہ شیعہ لٹریچر پڑھتا ہوں تو وہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو صرف جو ہے وہ شیعان علی کے لیے اور جناب جی اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ رسول بن کے آئے ہیں، اور بلکہ وہ جو ہے وہ دین جو ہے وہ علوی کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. کہ مطلب وہ ان کی جو ہے وہ ایک دین جو ہے وہ آئمہ اہل بیت کا دین ہے، اور اس کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجا ہے. حالانکہ وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو جو ہے وہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو مطلب جو ان کی رسالت جو ہے وہ پوری بنی نوع انسان نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے ہے. تو ہمارے جو ہے وہ شیعہ مکتبہ فکر نے صرف جو ہے وہ ان کی رسالت کو جو ہے وہ بنی ہاشم اور صرف جناب جی چند افراد اور چند جو ہے وہ نفوس قدسیہ تک جو ہے وہ محدود کر دیا ہے. ویڈیو جو ہے وہ طویل ہو گئی ہے. اس موضوع پہ جو ہے وہ میں بہت کچھ جو ہے وہ کہنا چاہتا اور عرض کرنا چاہتا تھا. انشاءاللہ اگلی جو ہے وہ ویڈیو میں عرض کر دوں گا. تو میرا کویسچن یہی ہے کہ میں جو ہے وہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہنچانے وہ کفر اور نفاق کی موت مرے گا. میں اس کفر اور نفاق کی موت سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ مجھے جو ہے وہ امام برحق کا جو ہے وہ بتایا جائے کہ اس وقت کون امام ہے. اگر 12واں امام ہے تو وہ کہاں پہ ہے؟ کہ غائب امام کی جو ہے وہ معرفت میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ میری رہنمائی کی جائے.